بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا جب مسلم دنیا جب عید منا رہی تھی، قربانی کی، تو اس وقت سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا واقعہ ہوا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا۔ بدھ کو اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر، بدھ کو عید تھی دوسری ممالک میں، ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا۔ قرآن جلانے کے واقعے میں جو شخص ملوث ہے اس نے عدالت سے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے کہ ہر کچھ عرصہ ہی گزرتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ اس طرح چیک کیا جاتا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، اور کبھی یہ حرکت کہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا جو یہ واقعہ ہوا عید کے روز اسٹاک ہوم میں، 200 عینی شاہدین نے مسجد کے باہر، دو مظاہرین میں سے ایک نے قرآن کے نسخے کو پھاڑا اور مقدس اوراق کی بے حرمتی کرنے کے بعد سے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسرا شخص میگا فون پر مظاہرہ کرنے والے کی جو گفتگو تھی اس کا ترجمہ دہرا رہا تھا۔ وہاں موجود بعض افراد نے اوراق جلائے جانے پر احتجاج کرنے کے لیے گاڈ از گریٹ کے نعرے لگائے، جبکہ پتھراؤ کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ بدھ کے روز مظاہرے سے قبل واقعے میں ملوث شخص سلوان مومیکا نے امریکی نیوز چینل CNN کو بتایا تھا کہ وہ 5 سال قبل عراق سے سویڈن آیا اور اس کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ اس شخص نے کہا جی وہ ایتھیسٹ ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ سلوان مومیکا نے CNN کو بتایا کہ وہ یہ مظاہرہ عدالت میں 3 ماہ کی قانونی لڑائی کے بعد کر رہا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ قرآن پر پابندی لگائی جائے۔ سویڈن کی پولیس نے مسلم مخالف مظاہروں کے انعقاد کی کئی درخواستیں خارج بھی کی تھیں، تاہم ایک مقامی عدالت نے پولیس کے ان فیصلوں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ آزادی اظہار رائے کہا گیا ہے جس سے دنیا کے اربوں مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات کو جو ہے وہ اس طرح تک پہنچائی گئی ہے۔ مسجد کے ڈائریکٹر اور امام کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے اتوار کو تعطیل کے موقع پر احتجاج کی اجازت دینے کے فیصلے سے مسجد کے نمائندوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ افسوسناک ہوا اور اس پہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی۔ پاکستان، ترکی سمیت مسلم ممالک نے اس کی مذمت کی ہے اور پاکستان کے تحفظات سویڈن تک پہنچائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف جذبات کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ مراکش اور اردن نے سویڈن سے اپنے سفیر بلا لیے ہیں۔ مراکش کے جو حکومت ہے انہوں نے اس واقعے کو جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کے اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے آزادی اظہار کے نام پر اسلام مخالف مظاہروں کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے۔ سعودی عربیہ نے اس کی
مذمت کی ہے۔ امریکن محکمہ خارجہ جو ہے انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مقدس اوراق کو جلانا اور بے ادبی اور کا کام ہے، تکلیف دہ ہے۔ ناظرین، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کوئی کر جاتا ہے، قرآن کو جلا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، اور جو معاشی طور پر مضبوط کچھ ممالک ہیں ان پر بھی غلبہ یہود و نصارہ کا ہے، اور وہ اس طرح اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے ہیں جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کی کتاب کو اس طرح جلانا، یقینی طور پر مسلمان اس واقعے کے بعد انتہائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔